السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ لوگ افطاری کی تیاری میں یقیناً مشغول ہوں گے اور چند منٹ سی باقی ہیں۔ آج کا ہمارا قرآن مع القرآن اثناء رمضان ود ہولی قرآن ان دا منتھ آف رمضان، اس سلسلے میں ہماری آج کی دوسری نشست ہے۔ اس میں ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ سورۃ البقرہ کے متعلق اس کے کی پوائنٹس تدبر کے بہت ہم ذکر کر چکے تھے، لیکن سورۃ البقرہ سبحان اللہ یہ بہت سارے علوم کا، بہت ساری نصیحتوں کا، بہت سارے فوائد کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ بات معروف تھی کہ جو ہم میں سے سورۃ البقرہ کو پڑھ چکتا تھا وہ ہم میں بہت عظیم شمار کیا جاتا تھا۔ آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ اور سب سے عظیم سورہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دراصل اللہ کا تعارف ہے اور اللہ کا حق ہے، اور اس سے مراد قرآن کریم کی وہ تمام آیات ہیں جو اللہ کے تعارف کو پیش کرنے والی ہیں اور جو اللہ کی توحید، اس کی ربوبیت، اسماء و صفات، اس کے وجود اور اس کی الوہیت کو پیش کرنے والی ہیں۔ اور اللہ کا جتنا بھی تعارف قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے سوا کسی کی عبادت وہ جائز ہی نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا، اور آسمانوں سے وحی کا سلسلہ اللہ نے بنایا۔ یہ سارا سلسلہ لا الہ الا اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تمام آسمانی وحی جو پہلے نازل ہوئی ہیں، جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی، ان تمام قسم کی وحی کا لب لباب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس کو سورۃ البقرہ میں بھی بے شمار مرتبہ بیان کیا گیا۔ وہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہو، اس سے پہلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، عفوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت نمبر 21 سورۃ البقرہ۔ وہ اس کی بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل کا تذکرہ کیا، اور ان کا ذکر بھی کس طرح سے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کے بہت بڑے پابند تھے، توحید کے بہت ہی بڑے ماننے والے تھے، بہت پختہ تھے اس میں، ان کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آیا، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ آیت 133 میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں سے یہ کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یہ توحید اور لا الہ الا اللہ کا یہ جو عہد ان کے ذہنوں میں دوبارہ سے ریفریش کروایا جا رہا تھا، یہ اس سورہ کی اور اس پورے قرآن اور پورے وحی کے سلسلے کی اہمیت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی وفات کے قریب وہ جائیداد کے متعلق، وہ مال و دولت کے متعلق بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بات یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی عبادت ایک کی کرنی ہے، اور مجھے بتاؤ، ذرا بتاؤ کہ کس کی عبادت کرو۔ اسی طرح چند آیات کے بعد آیت نمبر 163 میں 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دیکھو تمہارا معبود، حقیقی معبود وہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اس قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے اور وہ کیوں ہے؟ سب سے عظیم آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ اور یہ سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہترین انٹروڈکشن اور بہت عظیم اللہ کا تعارف اس میں موجود ہے۔ اس کی تفسیر کئی طرح سے ہے، ہم نے اپنی سورۃ البقرہ کی تفصیلی تفسیر میں کچھ تفاسیر کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ کریں گے بلکہ یہ سبق جب آئے گا، لیکن ایک تفسیر میں آپ کو یہاں پر بیان کرتا ہوں آیت الکرسی کی۔ آیت الکرسی میں جو سب سے پہلا حصہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ ایک کلیم ہے، یہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی 10 دلیلیں پیش کی۔
یعنی اگر دنیا میں کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ 10 یہ صفات کسی میں بیان کر دے، کسی میں یہ ثابت کر دے تو وہ معبود مانا جا سکتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو کلیم ہے کہ اللہ وہ ذات ہیں کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ وہ ذات ہیں کہ ان کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ القیوم، وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے اور پوری کائنات کو وہی قائم رکھنے والے، یعنی سب کا قیام، ہم سب کا قیام، آسمان و زمین کا قیام اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بدولت ہے۔ یہ اللہ کی 2 صفات ہیں، لیکن اہل علم نے لکھا کہ یہ ایسی 2 صفات ہیں کہ ان میں تمام کی تمام صفات، اللہ کی تمام صفات سمو جاتی ہیں۔ یہ دعوے پر پہلی دلیل ہے، یا آپ اس کو 2 دلائل سمجھ لیں، یا یہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جامع صفات ہیں کہ ان میں چونکہ تمام صفات سمو جاتی ہیں تو ہم ان کو ایک ہی بنا لیتے ہیں۔ الحی القیوم، یہ دعوے کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ کے سوائے عبادت کے لائق کوئی کیوں نہیں، اس لیے کہ وہ الحی القیوم ہے۔ دوسرے نمبر پر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو کوئی نہ نیند آتی ہے نہ کوئی اونگ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی کسی طرح کا بھی نقص نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے نقص نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کا خیال رکھے، اپنی مخلوقات کی نگرانی کرے، حفاظت کرے، ان کی بات کو سنے، ان کی دعاؤں کو سنے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے وہ اللہ لا الہ الا ہو ہے۔ تیسرے نمبر پر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ ہماری ملکیت عارضی ہے، ہم ایسے ہی ہیں جیسے کرائے پر کوئی چیز لی ہو اور کچھ عرصے کے بعد اس کو واپس کرنا ہو۔ اسی طرح یہ زندگی، مال و دولت سب ہمارا اسی طرح سے ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوگی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشرکین نے یہ عقائد گڑھ رکھے تھے کہ اللہ کے ہاں ہمارے یہ بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا، اور جو اللہ کی اجازت سے کرے گا اللہ نے بتا دیا۔ تو جتنے بھی لوگ ہمارے ہاں یہاں پہ بھی کتنے لوگ ہیں جو سفارش کا عقیدہ اپنے بزرگوں سے رکھتے ہیں، کس نے بتایا کہ وہ سفارش کریں گے؟ اللہ نے کیا ان کو اجازت دی؟ اگر دی تو وہ کہاں پہ ہے؟ اس عقیدے کو رد کر دیا گیا، کسی کا بھی ہو۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسانوں ہم سب کے سامنے جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہم سے پہلے گزر چکا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہمارے بعد آنے والے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے پاسٹ، ماضی، موجودہ زمانہ اور مستقبل، فیوچر، سب اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ اس لیے وہ اللہ لا الہ الا ہو ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی شخص یہ طاقت ہی نہیں رکھتا کہ اللہ کے علم کا ادراک کر سکے، اس کا احاطہ کر سکے۔ کوئی بھی شخص، یہاں تک کہ رسول بھی نہیں، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کوئی کر سکتا۔ ہاں جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو بتا دیتے ہیں، اپنے انبیاء اور رسول کو بتاتے ہیں، وہ آگے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین پر حاوی ہے۔ یہ جو پوری کائنات ہے، پوری یونیورس ہے، کرسی اللہ تعالیٰ کی اس سے کہیں بڑی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی اللہ کے قدموں کی جگہ ہے، کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس کرسی کے بعد اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش کرسی سے کہیں بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے جو کسی چیز میں سما نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ وسع کرسیہ السماوات والارض والے ہیں، اس لیے وہ لا الہ الا ہو ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے آسمان و زمین کی حفاظت کرنا۔ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ میں ہر کمال کی خوبی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کا مطلب یہ تھا کہ ہر نقص کی نفی اللہ تعالیٰ سے۔ ولا یعودہ حفظہما، ہر نقص کی نفی پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ وہو العلی العظیم، اور اللہ بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کے لیے بلندی ہے، بلندی، اور اللہ کے لیے ہر طرح کی عظمت، ہر طرح کی بلندی اس کے لیے ہے۔ تو یہ اس دعوے کی دلیلیں ہیں۔
جب ہم آیت الکرسی کو اس طرح سے پڑھیں اور یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آیت الکرسی ہمارے لیے پروٹیکشن بھی ہے، ہمارے عقیدے کی پروٹیکشن، ہمارے جسم کی پروٹیکشن، ہمارے گھر کی پروٹیکشن اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے آیت الکرسی۔ اور یہ پوری قرآن کی آیات کی سب سے عظمت والی آیت اسی لیے ہے کہ یہ اللہ لا الہ الا ہو کو بیان کر رہی ہے۔ قرآن کو اس طرح سے سیکھیں اور لطف اٹھائیں اپنی زندگی سے، اور اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔